السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5490۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما عابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں لگایا ہے۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ کی خواہش ہوتی، کھانا پسند ہوتا تو آپ کھا لیتے۔ وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اور اگر آپ کو کھانا ناپسند ہوتا، آپ کی پسند کے مطابق کھانا نہیں ہوتا تو آپ ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے، لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالتے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، رسول اکرم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہیں لگاتے تھے، کبھی کوئی عیب نہیں تلاش کرتے تھے، کبھی کوئی عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر آپ کو کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے خاموشی کے ساتھ، اور اگر کھانا پسند نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن آپ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج گھروں میں ہم جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو طرح طرح کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کھانے کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، کھانا ٹیسٹ فل نہیں ہے، کھانا مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور پورا مزاج بگڑ گیا ہے، کھانا جیسے پکنا چاہیے ویسے گھر والی نے پکایا نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں بھی، دعوت میں بھی، اور دعوت ولیمہ میں بھی جب ہم کھانے کے لیے جاتے ہیں تو طرح طرح کے عیب ہم تلاش کرتے ہیں۔ گویا کی دوربین اور خوردبین لے کر کے ہم دعوت میں جاتے ہیں اور عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طرح طرح کے ہم عیب نکالتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو کھانے کی شکل میں ہے اس میں ہم عیب لگائیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اسوہ کو اپنائیں، اللہ کے رسول کے عمل کو اپنائیں، اور اللہ نے جو نعمت ہمیں کھانے کی شکل میں دی ہے، کھانے کی جو بھی کوالٹی ہو، ہم کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیں، اور کھانا اگر پسند ہے تو کھائیں، اور اگر کھانا پسند نہیں ہے تو ہم کھانے میں عیب نکالنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے میں عیب نکالنے سے بچائے، اور ایک دوسرے کے ہاں جب کھانا کھائیں، ہماری دعوت ہو تو ہم مہمان کی حیثیت سے اگر جائیں تو میزبان کے پکائے ہوئے تیار شدہ کھانے میں جو دسترخوان پہ لگا ہو، ہم میزبان کے سامنے کھانے میں عیب نہ نکالیں۔ اس سے اس کو دلی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے گھر والیوں نے محنت سے پکایا ہے۔ ہم تعریف کے کلمات کہیں، کھانے میں عیب نکالنے سے میزبان کی دل شکنی ہوتی ہے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں عیب لگانا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کھانے کی اہمیت کو سمجھنے، اللہ کی عطا کردہ روزی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کھانے میں عیب نکالنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔